دوستو دبئی میں سیر کرنے والوں کے لیے ایسا بہت کچھ ہے جو سیاح جوک در جوک اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ سمندر، بلند ترین عمارات، شاپنگ مال، تاریخی و تفریحی سیر گاہیں، کشادہ سڑکیں، آلودگی پر قابو، ٹریفک کا بہترین انتظام اور سب سے بڑھ کر تحفظ کا احساس اس کی نمایاں خوبیاں ہیں جو اسے سمارٹ سٹی بناتی ہیں۔ دبئی کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے بعد دنیا کا بلند ترین ہوٹل بھی دبئی میں ہی بنایا گیا تھا، مگر دبئی نے ہی اپنے بلند ترین ہوٹل کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا۔ دبئی کی حکومت نے 356 میٹر بلند لگژری ہوٹل تعمیر کیا۔ دبئی پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ 2017 کے دوران 16 ملین سیاحوں نے دبئی کی سیر کی۔ دبئی کی شاہراہ شیخ زاید پر واقع GWD میرٹ ہوٹل کی اونچائی 325 میٹر ہے اور یہ اب تک کا دنیا کا بلند ترین ہوٹل تھا، لیکن اب جیفورا ہوٹل دنیا کا بلند ترین ہوٹل ہے۔ سنہرے رنگ کے اس لگژری ہوٹل کی 75 منزلیں ہیں۔ دبئی میں برج خلیفہ کی اونچائی 828 میٹر ہے جو دنیا کی بلند ترین عمارت سمجھی جاتی ہے۔ دبئی کا رقبہ 3850 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 28 لاکھ کے قریب ہے۔ دبئی کی کل آبادی میں 45% انڈین، 26% پاکستانی اور باقی پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے جسے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1833 میں بنی یاکوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 800 افراد مخدوم خاندان کی سربراہی میں خلیج کے دہانے پر آ کر آباد ہوئے۔ خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی اور دبئی جلدی ماہی گیری، ہیرو اور سمندری تجارت کا مرکز بن گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک دبئی ایک کامیاب بندرگاہ بن گئی تھی۔ دور دراز کے تاجر وہاں تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ ڈیرا کی جانب سے خلیج کے سال سمندر پر سب سے بڑی مارکیٹ تھی جس میں تقریباً 300 دکانیں تھیں جن پر سیاحوں اور گاہکوں کا رش رہتا تھا۔ 1930 تک دبئی کی آبادی تقریباً 20,000 تھی جن میں چوتھائی حصہ تارکین وطن کا تھا۔ 1950 کے شرے میں خلیج تا خلیج بننا شروع ہو گئیں جو غالباً بحری جہازوں کے بندرگاہ کا استعمال کرنے سے ہوا۔ دبئی کے مرحوم امیر شیخ زید بن سعید ال مکتوم نے خلیج کی گزرگاہ کو کھود کر گہرا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت مہنگا اور دو رس نتائج کا منصوبہ تھا۔ اس فیصلے نے دبئی کو ایک بڑے تجارتی زون اور ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کے مرکز کی حیثیت سے نئی قوت عطا کی۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد شیخ رشید مخدوم نے تیل کی آمدنی کو دبئی کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ دبئی ایئرپورٹ میں ایک نئی پورٹ اور ٹرمینل کی تعمیر کی گئی اور آج دبئی دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹ میں شامل ہے۔ اس ایئرپورٹ پر 2017 میں 8.5 کروڑ افراد نے سفر کیا اور دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی بندرگاہیں بھی دبئی میں تعمیر کی گئیں اور بندرگاہ کے گرد فری زون بنایا گیا۔ دبئی کی کامیابی کا راز ہے ان کے حکمرانوں کا اپنے ملک اور قوم سے مخلص ہونا اور پوری دنیا سے آنے والے سیاحوں کے لیے دوستانہ ماحول اور بزنس پر زیرو ٹیکس اور ڈیوٹی فری نتیجہ۔ دبئی مصر سے لے کر برصغیر اور جنوبی افریقہ سے لے کر پوری دنیا کا تجارتی اور سیاحتی مرکز بن گیا۔ 1940 سے شیخ زید بن سلطان ال نہیان جو اس وقت ابوظبی کے حاکم تھے، ان کے بیٹے کا پاکستان میں وارر ٹیلی کام بینک الفلاح ابوظبی گروپ ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری کرنے والا گروپ بھی ہے۔ شیخ رشید بن سعید ال مکتوم نے متحدہ عرب امارات کا خواب دیکھا۔ شیخ زید متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر تھے۔ ان کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن گیا جس کا سالانہ فی کس GDP 70,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا۔ دبئی کی تہذیب و ثقافت کی جڑیں اسلامی عرب روایات سے جا کر ملتی ہیں اور اس کی جھلک اماراتی لوگوں میں بھی نظر آتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نان مسلم افراد کا بھی ویلکم کیا جاتا ہے۔ تارکین وطن اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں مکمل طور پر آزاد ہیں اور وہاں کوئی بھی لباس پہننے کی آزادی ہے۔ یہاں خواتین سے تفریقی سلوک نہیں کیا جاتا۔ خوش اخلاق اور مہمان نوازی دبئی کی لاتعداد خوبیوں میں سے ایک ہے۔ حاکمین وقت اپنی ثقافت کو قائم رکھنے میں بہت مستعد ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کئی عملی اقدامات کیے ہیں۔ بعض سے شکار اونٹوں کی دوڑ دبئی میں بہت مقبول ہے۔ ملک کی سرکاری زبان عربی ہے لیکن اکثر لوگ دفتروں سے باہر انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور انگریزی کو مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امارات کے مقامی لوگ عموماً روایتی لباس استعمال کرتے ہیں۔ مرد حضرات سفید لمبا چوگا شایا اور اس کے ساتھ سفید یا سرخ چیک والا رومال استعمال کرتے ہیں۔ عوامی مقامات پر خواتین عبایا، ایک کالے رنگ کا برقع جو ان کے عام لباس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ دبئی کی لڑکیاں اپنے سروں کو سکارف سے بھی ڈھانپتی ہیں۔ دبئی کے سیاحتی مراکز کی اگر بات کی جائے تو جزائر نخیل دبئی کا عظیم الشان رہائشی سیاحتی منصوبہ ہے۔ دبئی نے 1990 میں سیر و سیاحت پر پیسہ خرچ کیا
जिसका रिजल्ट ये निकला कि 2000 में सियाहों की तादाद हैरान कुन तौर पर 30 मिलियन तक पहुंच गई और दुबई की आबादी 8.5 लाख से भी तजावुज कर गई। दुबई के साल पर अजमेरा के किनारे मसनूई जजीरे पर वाक़या खूबसूरत बुर्जुल अरब होटल दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है जो पूरी दुनिया के सियाहों को खींच लाता है, जिसमें एक दिन क़याम का खर्च 1,10,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक है। ये होटल पूरी दुनिया में दुबई की पहचान बन चुका है। बुर्जुल अरब महंगा तरीन सियाहती मकाम है, इसलिए वहाँ पर अवाम का रश निस्बतन कम होता है। मरीना का साहल तस्वीर का दूसरा रूह पेश करता है, जहाँ नहाने के लिए शर्ट और ट्राउजर उतारने पड़ते हैं और महज निक्कर पहने यूरोप से आई खवातीन साल पर सन बात करती दिखाई देती हैं। लोग सेल्फियों में मसरूफ होते हैं ताकि सोशल मीडिया पर दूसरों को मरगूब कर सकें। दुबई की किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए कैश पास रखने की जरूरत नहीं। एटीएम तर्ज का एक कार्ड जिसे नोल कार्ड कहते हैं हर किस्म की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें 50 दिरहम लोड करवाएं और आजमाइशी तौर पर दुबई मेट्रो ट्रेन में बुर्ज खलीफा की सैर को चले जाएं। बुर्ज खलीफा जाने के लिए मेट्रो स्टॉप से दुबई मॉल में जाना पड़ता है और काफी देर पैदल चलने के बाद बुर्ज खलीफा तक रसाई होती है। बुर्ज खलीफा जो इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, जिसकी 162 मंजिल और इसकी ऊंचाई 828 मीटर और इसकी लिफ्ट की रफ्तार 18 मीटर फी सेकंड है, जो दुनिया की सबसे तेज तरीन लिफ्ट भी है। बुर्ज खलीफा दुबई में वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा गैर मुल्की से आते हैं। कमोबेश हर कौमियत के लोग वहाँ सैर के लिए आते हैं। शाम को वहाँ डांसिंग का नज़ारा करने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाती है। दुबई में आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं देगी और ना ही कोई हाकर या कंडक्टर नजर आता है और ना ही ऐसी गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में लोकल गाड़ियाँ कहलाती हैं। ऐसी गाड़ियाँ टाइम टेबल की पाबंद हैं, जिसमें तलीम याफ्ता ड्राइवर होते हैं। रक्शे वहाँ नपैद हैं। सोए एक सियाती मकामात जहाँ भी आवाज़ इलेक्ट्रिक रक्शे चलते हैं, लेकिन वो सामान उठाने के लिए होते हैं, ना कि सड़कों पर सफ़र करने के लिए। एक अच्छी रवायत यह है कि पैदल सड़क पार करने वालों को रास्ता देने के लिए गाड़ियाँ रुक जाती हैं। अगर आप सड़क पार करने में हिचकिचाएं और सोच रहे हो कि पहले गाड़ी गुजर जाए, तो वो गाड़ी रुककर आपको गुजरने का इशारा करेगी। पैदल चलने वालों के हुकूक का इस कदर ख्याल मैंने इससे कबल पहले किसी जगह नहीं देखा। दुबई मॉल में एक शानदार किस्म का एक्वेरियम यानी मछली फार्म बनाया गया है, जहाँ मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ सियाहों की दिलचस्पी का बायस हैं। 100 दिरहम अदा करके आप ऑक्सीजन मास्क लगाकर इसके अंदर सैर कर सकते हैं। लोग अपने जूते मस्जिद के बाहर सड़क पर उतारते हैं। मजाल है कोई चोरी करने की हिमाकत करे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।